بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 30 جنوری 2021 بروز ہفتے کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کی کارروائی، 11 ٹن غیر معیاری مچھلیاں ضبط۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام سے 11 ٹن سے زائد غیر معیاری مچھلیاں ضبط کر لیں۔ گودام میں مچھلیوں کو خشک کرنے کی کارروائی غیر معیاری طریقے پر غیر ملکی کرتے تھے۔ مچھلیوں کو دھوپ میں غیر صحت مند طریقے سے سکھا کر انہیں فروخت کیا جاتا تھا، جو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ مکہ مکرمہ میں العزیزیہ علاقے کی بلدیہ کے ڈائریکٹر عمر المالکی نے بتایا کہ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ ملکان محلے کے ایک گودام میں غیر ملکی بڑے پیمانے پر مچھلیاں لاتے ہیں اور انہیں خشک کرنے کے لیے رسیوں پر لٹکا دیتے ہیں، جس سے علاقے میں شدید تعفن پھیل جاتا ہے۔ اطلاع ملنے پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گودام پر چھاپا مارا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سکائی جا رہی تھیں، جبکہ بڑی تعداد میں جھینگے بھی پھیلائے گئے تھے۔ ریجنل بلدیہ کے نگران کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیموں نے 11 ٹن غیر معیاری مچھلیاں ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا۔ غیر قانونی کام کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے تحقیقات کی جائیں گی۔ ریاض میٹرو کا افتتاح رواں سال تیسری سہ-ماہی میں ہوگا۔ سعودی عرب میں ریاض رائل اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد الرشید نے کہا ہے کہ ریاض میٹرو کا باقاعدہ افتتاح اس سال تیسری سہ-ماہی کے دوران کر دیا جائے گا۔ تجرباتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ رائل اتھارٹی ان دنوں میٹرو کا دائرہ وسیع کرنے کے پروگرام کا جائزہ لے رہی ہے۔ دارالحکومت کا رقبہ اور آبادی میں اضافے کے پیش نظر ایسا کیا جائے گا۔ ریاض میں نئے تجارتی، صنعتی اور تفریحاتی منصوبے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر ریاض میٹرو پروجیکٹ میں توسیع ہوگی۔ ریاض رائل اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین کا کہنا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض حکمت عملی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے تحت 100 پروجیکٹ نافذ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں سرکاری سرمایہ کاری کا حجم $1 ارب ہو چکا ہے۔ 20 عالمی کمپنیاں ریاض میں اپنے دفاتر کھولیں گی۔ انہیں پتہ ہے کہ ریاض خطے کا سب سے بڑا اقتصادی شہر ہے۔ ریاض فی الوقت دنیا کا 40واں بڑا اقتصادی طاقت کا مالک شہر ہے اور اس کی آبادی 75 لاکھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے جہاں دنیا کا سب سے بڑا صنعتی شہر قائم کیا جائے گا، یہ خطے کا لاجسٹک سینٹر ہوگا۔ خطے کی آبادی 100 ملین تک پہنچانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ چاند مسجد الحرام میں کعبہ کے عین اوپر نمودار۔ سعودی عرب مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے عین اوپر مکمل چاند نمودار ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کے پہلے گھنٹے میں حرم میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس سے پہلے جدہ آسٹرونومی ایسوسی ایشن کے صدر ماجد ابو زہرہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر بتایا کہ سعودی عرب کے وقت کے مطابق رات 12:43 پر کعبے کے ساتھ چاند کی صف بندی ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چاند زمین سے 3,81,125 کلومیٹر کے فاصلے پر 99% سے زیادہ روشن ہوگا۔ یہ پوری رات نمایاں رہے گا اور جمعے کی صبح سورج کے نکلتے ہی ڈوب جائے گا۔ مسجد الحرام کے مرکز میں واقع کعبہ کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ اس کی سیدھ کی وجہ سے اس کی سمت کا پتہ لگانا آسمان دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے آسان ہے۔ ماجد ابو زہرہ کے مطابق چاند ان کی مکہ کی جانب اتنی ہی درستگی کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے جیسے اسمارٹ فونز کی ایپلیکیشنز کرتی ہیں۔ طائف کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر بلدیہ کا آپریشن جاری۔ طائف میں بلدیہ کی جانب سے کرونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ بلدیہ کی متعدد ٹیموں نے علاقے کے مختلف مقامات کا دورہ کیا تاکہ احتیاطی ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔
वजारत सेहत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ताइफ बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमों ने इलाके के तफरीह मकामात के अलावा तिजारती मराकज़ और शॉपिंग सेंटर्स का दौरा किया। कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के चालान भी किए गए। बल्दिया के ज़राए का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत ने घरों से बाहर जाने वालों के लिए हिफाजती मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। हिफाजती मास्क का इस्तेमाल न करने वाले या मुंह और नाक को ढांप कर न रखने वालों पर 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। इस ज़मन में बल्दिया समेत दीगर इदारों के एहलकारों को भी हिदायत जारी की गई है कि वो SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ फौरी चालान करें। बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने तिजारती मराकज़ में काम करने वालों का भी जायजा लिया, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे मराकज़ जहां आने वालों का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट करने का इंतजाम नहीं किया गया था, उन पर भी जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तानी सफारतखाना रियाज में इतवार को खुली कचहरी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने में इतवार यानी 31 जनवरी को खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक इतवार की सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सफारतखाने के चांसरी हाल में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। बयान में कहा गया है कि मेम्बरान अपनी शिकायत तहरीरी तौर पर पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और इकामे की कापी के साथ पेश करें। सऊदी अरब सफरी पाबंदियों के खात्मे की तारीख में 17 मई तक तोसी। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र ये पाबंदी बढ़ाई गई है। ये पाबंदी पहले 31 मार्च 2021 तक थी, जिसमें अब तोसी करके 17 मई 2021 तक कर दी गई है। सऊदी अरब में सोने की कीमत में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के नर्ख मजीद गिर गए। आलमी मंडी के असरात से सऊदी बाजार भी मुतासिर होने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।